آیت نمبر 37۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے وہ واقعہ چل رہا تھا، یا تو شام میں ایک رملہ بستی تھی، اس کا واقعہ ہے۔ ایک دنیا دار بھی تھا، مشرک بھی تھا، باغات تھے، اس نے تکبر کیا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگا۔ کہنے لگا مجھے خیال ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ دماغ میں جب ہوا بھر جاتی ہے تو ایسی باتیں نکلتی ہیں۔ قال له صاحبہ، تو اس کے صاحب نے کہا، جو مسلمان تھا، موحد تھا۔ قال له صاحبہ، اس کے ساتھی نے اسے کہا، وهو يحاورہ، وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک، کیا تو نے انکار کر دیا اس ذات کا جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، پوری زمین کے ذرات سے مٹی لی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے مٹی کی شکلیں مختلف، مزاج مختلف ہے، تو انسانوں کی شکلیں بھی مختلف ہیں، مزاج بھی مختلف۔ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، انسان بنا ہے روح اور جسم سے۔ جسم سے تعلق رکھنے والی تمام اشیاء زمین سے آ رہی۔ کپڑا ہے تو وہ بھی زمین سے حاصل ہوتا ہے، کھانے کی اشیاء، پینے کی اشیاء، پہننے کی اشیاء، رہنے کی اشیاء، وہ ساری مٹی سے آ رہی تمام۔ تو مٹی سے ہی انسان پیدا ہوا۔ حق تو یہی ہے کہ مٹی میں عاجزی ہے، اس میں عاجزی ہونی چاہیے۔ روح سے تعلق رکھنے والی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ اوپر سے بھیجتے ہیں۔ روحانی غذا ساری اوپر سے آتی ہے، دوا اوپر سے آتی ہے۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ کیوں تو نے انکار کر دیا اس ذات کا جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ایک بدبودار پانی سے، ماء مہین، بدبودار پانی سے پیدا ہوا۔ اگر اپنی ماضی کو سوچ لے تب بھی آکڑ ماکڑ نہ آئے کہ میں ایک ناپاک قطرہ تھا، اس سے مجھے بنایا گیا، میری ماضی تو یہ ہے۔ ثم سواک رجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ٹھیک ٹھیک انسان بنا دیا، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے اولاد آدم کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ لیکن اللہ، وہ اللہ میرا رب ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ بنیادی عقیدہ۔ جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اور میں اللہ کی ذات، صفات، افعال، کسی چیز میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تمام افعال میں بھی اللہ اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ عقیدہ بن گیا، ہم بن گئے۔ یہ عقیدہ نہ بنا، ہم بگڑ گئے، ختم ہو گئے۔ کہنے لگا ولولا اذ دخلتا،
ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو داخل ہوا تھا جنت کا اپنے باغ میں تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، نہیں ہے قوت مگر اللہ کی، یہ کہنا تھا۔ تو نے یہ نہیں کہا، طرح طرح کی باتیں کرنے لگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ آیت پڑھی جائے تو نظر بد سے بچ جائے گی۔ اگر پڑھ لی جائے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تو نظر بد نہیں لگے گی۔ نظر بد بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے حسن کو دیکھا، اس کی شکل شباہت کو دیکھا، اس کے کپڑوں کو دیکھا، کسی پر تعجب کیا، آگے پہ اثر پڑ جاتا، حیران ہو کہ اچھا آگے والے پہ اثر پڑ جاتا ہے، اپنے کا بھی پرائے کا بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر حق، نظر حق ہے، لگ سکتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو لایا گیا، اٹھا کے لے آئے اس کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اس کو نظر لگی ہے فلاں کی، فلاں کی نظر لگی ہے، اس سے ہاتھ دھلوا کے نا وہ پانی اس پر ڈالو، وضو کروا کے پانی اس پر ڈالو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پڑھا بھی تو وہ خود اٹھا اور چارپائی سامان خود لے کے گیا، جس کو اٹھا لائے تھے۔ نظر بھی بڑا کبارہ کر دیتی۔ بہتر یہی ہے کہ جب کسی کو دیکھا جائے تو کہا جائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تاکہ اسے نظر بد نہ لگے۔ تو یہ کہنا تھا، تو صبح کا معمول بنا لیا جائے، اپنے لیے بھی پڑھ لیا جائے، بچوں پر بھی پڑھ لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچا لیں۔ تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ان طرح نے اگر دیکھا کہ میں اقل من کا تجھ سے کمزور ہوں، مال کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے میں کمزور ہوں، تھوڑے بچے ہیں میرے، مال بھی تھوڑا ہے، فعسیٰ ربی، امید ہے کہ میرا رب مجھے بہتر دے گا من جنت کا، تیرے باغ سے۔ تو جنت تو ہے، جنت ملے گی۔ یا دنیا میں اگر تھوڑی سی کوئی مشقتیں آ بھی گئیں، کاٹ بھی لی، تو آخرت تو ہے، آخرت تو ہے۔ ملتان میں تھے حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ علماء کو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مولویو دنیا میں گزارے میں ہیں ہم لوگ، اخلاص پیدا کر لو، اگر آخرت بھی نہ ملی تو پھر مارے گئے۔ دنیا میں بھی گزارے پر رہے، اخلاص نہ ہوا تو آخرت بھی برباد ہو جائے گی، تو پھر تو مارے گئے، یہاں بھی وہاں بھی۔ تو اخلاص پیدا کرو، باقی اللہ کی رضا پر راضی۔ اللہ جس حال میں رکھے آدمی کو راضی رہنا چاہیے۔ اگر راضی نہیں رہے گا اللہ کا کیا کر لے گا؟ اجر نہیں ملے گا، نقصان ہو جائے گا۔ فرمایا امید ہے کہ میرا رب مجھے تجھ سے بہتر باغ دے گا۔ وَيُرْسَلَ عَلَيْهَا حُسْبَانٌ مِّنَ السَّمَاءِ، اتارا گیا اس پر بجلی آسمان سے، اتاری گئی اس پر بجلی آسمان سے، فَتُصْبِحَ، پس ہو گیا وہ چٹیل سا میدان، بجلی اتری، باغ تباہ ہو گیا، کھنڈر کا کھنڈر رہ گیا۔ اب تو پچھتاوا ہونا ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور معافی مانگنی چاہیے۔ وَيُصْبِحُ، اور ہو جائے ماؤہا، اس کا پانی خشک۔ یہ جس ساری نہریں چل رہی ہیں، آکڑ تاکڑ ہے، وہ سارا پانی چلا جائے، پھر کیا کرو؟ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، ہرگز نہیں طاقت رکھے گا تو اس کو لینے کی۔
کہ میں اس پانی کو لے سکوں، بس چلا گیا، ختم۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، گھیر لیا اس کے ثمر کو، پھلوں کو، تو فَأَصْبَحَ، صبح کی اس نے، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وہ اپنے ہاتھ مل رہا تھا، ہائے افسوس، ہائے افسوس کر رہا، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر جو اس میں اس نے خرچ کیا تھا، کہ آمدن تو کیا ہوتی، اصل مال بھی گیا، اس پر اتنا خرچے کیے تھے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ گرے ہوئے تھے اپنی چھتوں پر، باغات گرے ہوئے تھے، مکان تھے، تو مکان چھتوں پر گرتے، کہ جب دیوار ہلی تو پہلے چھت گرتی ہے، پھر دیواریں اس پر آتی۔ وَيَقُولُ، کہہ رہا تھا، یا لیتنی، ہائے افسوس، لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ لیکن اس وقت کا پچھتاوا کس کام آئے گا؟ ابھی وقت ہے کہ آدمی توبہ کر لے، شرک بدعات رسومات سے توبہ کر لے اور بچ جائے، بچ جائے گا، کام بن جائے گا، نہیں تو مشکلات کا سامنا تو ہوگا۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ، نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت کہ اس کی مدد کرے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ ہی مددگار ذات ہے، سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اس میں، سارے ذرائع ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور ہے بھی یہی کہ کسی کا اگر پتہ کرنا ہو تو پتہ بھی اس وقت چلتا ہے جب آڑا وقت ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دسترخوان پر تو سارے ہی دوست نظر آتے ہیں، پتہ تو اس وقت چلتا ہے کہ کوئی مزاج کے خلاف چیز پیش آ جائے، کوئی آڑا وقت آ جائے، پھر کون کس کا ہے، کوئی کسی کا نہیں۔ پچھلے دنوں میں ساتھ کا بات گیا، ایک مفتی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ مولانا، ایک مسجد میں امام ہوں، خطیب ہوں، لوگ ملتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، مجھے بخار ہو گیا، 15 دن میں گھر رہا، پھر اپنے وطن چلا گیا تھا۔ جیسے میں واپس آیا تو جو لوگ مرتے تھے مجھ پر، ان میں سے بھی کسی نے سلام نہیں کیا۔ ایک دو نے دور دور سے کہا، یہ ہمارے ایمان ہے اور ہماری وفا ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب یاد رکھو، جماعت سے کبھی بھی امید نہ رکھنا، اپنے ضرورت کے لیے کبھی مل لیں گے شاید، لیکن آپ کہیں کہ آڑے وقت میں کام آئیں گے، کبھی بھی ایسی امید نہ رکھو۔ وہ اللہ ہے جو ہر وقت کام آتا ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت اور شفقت رہتی ہے، ورنہ کوئی کسی کا نہیں۔ جو قیامت کے دن سما پیش آنے والا تھا وہ یہاں دنیا میں آ جاتا، کوئی کسی کا نہیں رہتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ ولم تکن لہ فئۃ، نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت کہ اس کی مدد کرے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وما کان منتصرا، اور نہیں ہے منتصرا کوئی مدد کرنے والا۔ ہنالک الولایۃ للحق، یہ ہے ولایت اللہ کے لیے حق ہے، وہ خیر، وہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن، فہم حدیث نصیب فرمائے۔